مولانا اس دشت کی سیاحی میں آپ نے اتنا وقت گزارا ہے، سب سے آپ کے ذاتی مراسم ہے، یعنی نواز شریف صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، آصف علی زرداری صاحب ہوں، سب کے سب اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا کردار بطور سب کا، آپ مطمئن ہیں کہ ایک بطور لیڈر کے جو کردار ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، بھلے وہ نواز شریف صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں؟ دیکھیے، مسئلہ اصول کا ہے۔ اگر میں نے 2018 کے الیکشن کو اس لیے قبول نہیں کیا کہ دھاندلی ہوئی ہے، اگر ہم نے 1977 کے الیکشن کو اس لیے قبول نہیں کیا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے، تو 2024 کے الیکشن پر بھی ہمارا اتفاق ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے اور بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے۔ اب ان کی کیا مجبوری تھی اور کن مجبوریوں کے تحت، حالانکہ آپ کو یاد ہوگا جب 2018 میں زرداری صاحب نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے تو اس وقت بھی ان کی سندھ میں اکثریت تھی اور حکومت بنائی۔ تو آج بھی اگر پنجاب میں ان کی اکثریت ہوئی یا سندھ میں پیپلز پارٹی کی اکثریت تھی تو مجموعی طور پر ملکی الیکشن کے بارے میں کوئی مشکل نہیں تھا کہ وہ کہیں کہ بھئی یہ زیادتی ہوئی ہے۔ لیکن انہوں نے 2018 کے نتائج کو تو قبول نہیں کیا، لیکن 2024 کے نتائج کو انہوں نے تسلیم کر لیا۔ تو ہم نے تو اپنے اصول پہ قائم رہے ہیں، اور پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں حکومت کر رہی ہیں اور ان کا سربراہ اپوزیشن کر رہا ہے۔ آپ کے پاس یہ چانس تھا کہ آپ بھی حکومت کا حصہ بنتے؟ مجھے تو بہت کہا گیا، یہاں پر کتنے جرگے آئے، کتنے انہوں نے میرے اوپر پریشر ڈالا، لیکن میں نے کہا میں اس ہجوم کے ساتھ حکومت میں نہیں بیٹھ سکتا۔ تو اب فریش الیکشنز کا مطالبہ کرتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو کہ اب آ بھی چکا ہے آپ کا منظر عام پر، لیکن ممکن نظر آتا ہے آپ کو کہ اس پہ عمل ہوگا؟ یہ الگ بات ہے، کوئی چیز ممکن نظر آتی ہو یا نہ نظر آتی ہو، عوامی رائے کس حد تک آگے بڑھتی ہو، لیکن اتنا ضرور ہے کہ حکومت کی دنیا میں مؤثر سیاسی قیادت یا مؤثر سیاسی شخصیات وہ پس منظر میں جا رہی ہیں، اور عوام جن کو لیڈر نہیں کہتی وہ اگر سامنے لائے جائیں گے اس لیے کہ اکثریت بنا کر کمزور لوگوں کے ذریعے سے اپنی مرضی کی قانون سازیاں کروائی جائیں گی، تو پھر ظاہر ہے جی کہ یہ چیزیں پھر نقصان کرتی ہیں۔ اور جس طرح آج کے اس ماحول میں جس قدر ضرورت نواز شریف کی تھی کہ وہ خود میدان میں آ کر ان کے پشت پہ آ جائیں، لیکن وہ بھی نہیں آئے جی۔ کیوں نہیں آئے آپ کے خیال میں؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا جی کہ وہ قیادت کو پس منظر میں پھینک دیا گیا ہے جی، اور یہ سوچنا ہے اسٹیبلشمنٹ کو اس حوالے سے کہ اس طرح کے الیکشن کہ جس میں صرف ان کے مرضی کی قانون سازیاں ممکن ہوں تب حکومت بنے گی، یہ شاید نہ ملک کے لیے بہتر ہے اور نہ ان کے لیے بہتر ہے۔ آپ کو میاں صاحب سے یہی شکوہ ہے کہ وہ خود بھی پیچھے نہیں ہے، ان کو دھکیلا بھی گیا ہے، وہ خود بھی تو آ سکتے ہیں، ان کے اپنے بھائی کی حکومت ہے، ان کی بیٹی کی حکومت ہے، بس حکومتیں بن گئی ہیں جس کی اس پہ وجہ انہوں سے نے کمپرومائز کر لیا ہے، خاموش ہو گئے، کیا کرنا ہے، کمپرومائز کریں یا نہ کریں۔ لیکن اور عمران خان صاحب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ قومی یکجہتی کے لیے ان کو رہا کیا جائے۔ ان کو دیکھیے، رہائی کا معاملہ نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے، عدالتوں کا ہے۔ عدالتیں جو ہے اگر اس کو رہا کرتی ہیں تو سب سے پہلے میں خوش آمدید کہوں گا اس کو جی، لیکن ایسی چیزیں کہ جو ہمارے دائرۂ کار میں نہیں آتی، اور صرف ہم تو لیڈر جیلوں میں جاتے ہیں اور وہ جیل میں ہوتے ہیں، پارٹیاں باہر فیصلے کرتی ہیں، ان میں یکسوئی ہوتی ہے۔ یہاں تو عمران خان جیل میں ہے تو یکسوئی بھی موجود نہیں ہے پارٹی کے اندر، تو کس کے ساتھ بات کر کے اتحاد کی باتیں کی جائیں؟ یکسوئی نہیں ہے، یہ اختیار نہیں ہے ان کی پارٹی کے پاس، دونوں چیزیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ظاہر ہے کہ ان کا کارکن بھی محسوس کر رہا ہے اس ساری صورتحال کو، اور وہ اس کی وجہ سے فکر مند بھی ہے، پریشان بھی ہے کارکن جو عام آدمی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر ملک کے اندر طاقتور سیاسی نظام جو ہے اس کے نفی کو ہو رہی ہے۔ مولانا کوئی مشورہ جو آپ شہباز صاحب کو، شہباز شریف صاحب کی حکومت کو اور نواز شریف صاحب کو اور زرداری صاحب کو اس وقت دینا چاہیں؟ وہ تو میں نے دے دیا کہ ان حالات میں جس میں اس وقت پاکستان چل رہا ہے،
جو چیزیں طے ہوئی ہیں ان پر عمل درآمد ہو، جو چیزیں طے نہیں ہوئی، متنازع ہیں، ان کو منظر عام پر کیوں لایا جا رہا ہے جی؟ تو یہ ایک مشورہ میں اس وقت دے سکتا ہوں ان کو، اور یہی اور ہم آہنگی کے لیے پہلا سٹیپ کیا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ کوئی ایک قدم جو کہ اٹھایا جائے اور ہم آہنگی پیدا ہو؟ آپ نے دیکھ لیا جب ملک کے لیے سوال پیدا ہوا تو ہم آہنگی بھی پیدا ہو گئی، اور ہم نے تو اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے، وہ جگہ تو پھر جب آئے گی تو پتہ چلتا ہے نا جی۔ اب اگر اور مگر کا تو جواب نہیں دیا جا سکتا نا جی، اس کا تو کوئی سلسلہ ہی بند نہیں ہو سکتا۔ تو جو حالات آئے اس نے ثابت کیا کہ اب یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمیں یکجہتی کی طرف جانا چاہیے، تو ہم گئے۔ بہت شکریہ سر۔